آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ دیکھیے اس میں ایک بات اور ہے کہ یہاں پر مع کا لفظ ہے، بات کا لفظ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ آج تنگی ہے تو کل خوشحالی آئے گی، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مصائب کو رکھا ہے وہیں وہیں مواقع کو بھی رکھ دیا ہے۔ ہم لوگ مواقع کو دیکھتے نہیں ہیں، مصائب کو لے کر کے قرآن کے قاری ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے افکار کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ہم ہمیشہ تنگ خیالی میں جیتے ہیں، تناؤ میں جیتے ہیں، فکری انتشار میں جیتے ہیں۔ کیوں کہ قرآن پڑھنے پر بھی ہمارے افکار کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انت جعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے افکار اور خیالات کی اصلاح کرنے والا اللہ بنا دے اس قرآن کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کچھ لوگ خوشحالی میں مال خرچ کرتے ہیں اور کچھ لوگ تنہائی میں مال خرچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ خوشحالی میں مال خرچ کرتے ہیں اور کچھ لوگ تنہائی میں مال خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ جو چار کام کرتے ہیں، پہلا اللہ کی راہ میں مال کشادگی میں، جب کشادگی کے حالات رہتے تو بھی خرچ کرتے ہیں اور تنہائی کے حالات میں بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ غصہ آتا ہے اس کو پی جاتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ کہ تنہائی میں کس طرح مال خرچ کرتے ہیں۔ آج مولانا ممتاز ندوی صاحب اللہ کے حکم سے کھڑے ہوئے، مسجد بنی، مدرسہ بنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کی مہربانی سے ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی مدرسہ ہے، جہاں بھی مسجد ہے، ہم اس کے معاون بنیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کس طرح معاونت کرتے تھے، کیسے معاون ہوتے تھے۔ تنہائی میں بھی ایک بھوکا شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائے۔ آپ نے گھر خبر بھیجوائی کہ جائیے کھانے کا کوئی سامان ہو تو لے کے آئیے۔ وہاں پتہ چلا دے کہ رسول کائنات اللہ ہو، ان کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں تھا۔ آج ہم لوگوں کے گھر میں کھانے کے بے شمار سامان رہتے ہیں، سال سال بھر کا پیسہ رہتا ہے جمع، ہر چیز ہے، تو بھی اداسی ختم نہیں ہوتی ہے، پریشانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کو ہم کتاب ہدایت سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس کو کتاب ثواب سمجھ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے وہ تو کتاب ثواب ہے ہی، لیکن پہلے کتاب ہدایت ہے، اسی لیے ہمارے افکار اور اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس مہمان کو دیجئے، آج میں ان کو لے جاتا ہوں اور میں ان کی مہمان نوازی کراؤں گا۔ وہ صحابی وہاں پہنچے، رات کا وقت تھا، اپنی اہلیہ سے کہا یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، آج کھانا کھائیں گے۔ بولے آپ اس مہمان کو کیوں لائے، کھانا تھوڑا سا ہے جو بچے کے لیے ہے، ہم اور آپ آج کی رات فاقہ رہیں گے۔ صحابی رسول نے کہا کہ نہیں، آج کی رات یہ بچے بھی فاقہ اٹھائیں گے۔ اور صحابی رسول نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب ہم کھانا لے کر کے بیٹھے تو آپ چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیجیے گا، میرا ہاتھ اندھیرے میں رکا ہوا رہے گا اور مہمان کھاتے رہے۔ جب صحابی رسول ملاقات کرتے ہیں صبح میں،
کہا کہ آپ نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اللہ نے آپ کو عرش پہ یاد کیا ہے؟ کھانا کتنا تھا؟ اتنا تھا کہ بچے کھائیں گے، لیکن وہ کھانا مہمان کھائے، رات میں بھوکے رہے، چراغ گل کر دیے، بچے فاقہ اٹھائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کو اس بنیاد پر کامیابی نہیں ملی تھی، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی اللہ کے راستے میں۔ آج جہاں مسجد مدرسہ بنتا ہے، ہم معاونت تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو پریشان ضرور کرتے ہیں۔ جو آپ سے ہو سکے معاونت کیجیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ بھلے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی بھلے میں رہیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ۔ اس کے بعد بھی تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو؟ دیکھو میں نے تم کو جوانی دی، تم بچے تھے، جوان ہوئے، پھر تم کو ہم بڑھاپے میں لائے، پھر ایسا وقت آیا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کی طاقت چھین لیے، تم دماغ سے سوچ نہیں سکتے تھے، اسفل سافلین میں پہنچا دیا میں نے تم کو، پھر موت کے بعد قبر میں آ گئے، اس کے بعد بھی فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اس کے بعد بھی روز جزا کو جھٹلاتے ہو؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بے شک اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس سورہ تین کی روشنی میں عظمت قرآن کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے محترم شیخ ممتاز ندوی صاحب، یہاں کے جو مدرس اور انتظامیہ ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حوصلے میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن کی حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس قرآن کی برکت کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں جگہ بھلائی نصیب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔